بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورہ صاد کی۔ یہ قرآن کے 23ویں پارے میں آتی ہے، اور اس کا جو قرآن کی ترتیب سے نمبر ہے وہ ہے 38، اور اس کا ریولیشن آرڈر بھی ہے 38۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا جو نام ہے وہ حروف مقطعات جس سے صورت شروع ہوتی ہے اس سے لیا گیا ہے۔ اس کے 4 ٹاپکس ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، وہ سن لیجئے۔ نمبر 1، قریش کا تکبر اور مخالفت۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام پہ خاص کرم اور ایک جھگڑے کا فیصلہ۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، اور نمبر 4، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ایک وعدے کا پورا ہونا۔ تو ٹاپک 1 کی بات کر لیتے ہیں، جو قریش کا تکبر اور ان کی مخالفت تھی۔ تو وہ شروع کی آیات میں یہ ذکر ہوا کہ 25 لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا، اور وہ کچھ پوائنٹس لے کے آئے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیریفائی کرنے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ان کی زندگی میں ہی ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ یہ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور وہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا میں ان کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان کے لیے اچھی ہے، جو انہی کے لیے فائدہ مند ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس سے پورا عرب جو ہے تمہارے ماتحت آ جائے گا، یعنی وہ سب تمہارے رول کے نیچے آ جائیں گے؟ تو اس پہ ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہوں جس سے عرب میرے پورے رول میں آ جائے گا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا الہ الا اللہ، تو وہ فوراً یہ سن کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ریفیوز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں سے جانے کا وہ کیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر، سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ تو ٹاپک نمبر 2 ہے حضرت داؤد علیہ السلام پہ خاص نعمتیں اور ایک جھگڑے کا فیصلہ۔ تو داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی نعمتیں نازل کی تھی۔ وہ بہت طاقتور تھے، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے۔ وہ ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اور انہوں نے کچھ اپنے وقت کی، اپنے اوقات کی تقسیم اس طرح کی ہوئی تھی کہ کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا ان کے گھر میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ تو ان کے گھر والوں سے مل کر انہوں نے ایسی تقسیم کی ہوئی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور بھی لگا دیے، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی لگا دیے، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان پر بہت زیادہ جو ہیں وہ نعمتیں تھیں۔ اور اس کے بعد ذکر آتا ہے اس جھگڑے کا جو 2 بھائیوں کے بیچ پیش آیا، جن میں سے ایک کے پاس ایک دمبا تھا اور دوسرے کے پاس 99۔ تو اس نے کہا یہ تم ایک بھی مجھے ہی دے دو، اور پھر اس نے جان پوچھ کر وہ طاقت سے اس سے لے لیا، اور اس پر داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد ٹاپک نمبر 3 تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، اور وہ دعا یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے ایسی طاقت عطا کر جو میرے بعد کوئی بھی استعمال نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور ہوا ان کے تابع کر دی، اور شیطان کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ اور ٹاپک نمبر 4 تھا ایوب علیہ السلام کی دعا اور ایک وعدے کا پورا ہونا۔ تو ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش، اس بیماری کے بعد انہوں نے جب اللہ پاک سے دعا مانگی، تو اللہ پاک نے ان کی سنی، اور ان کو یہ فرمایا کہ اپنی ایڑیاں زمین پر ماریں، اور وہاں سے ایک چشمہ نکل آیا پانی کا، اور اس سے انہوں نے جو ہے وہ اس پانی سے نہائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اور وہ وعدے کی جو تکمیل تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنی بیوی پہ جب وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے، تو انہوں نے غصے میں یہ کہا تھا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ اس طرح پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 100 تنکے لے لیں اور آپ وہ مار دیں اپنی بیوی کو، اور اس طرح ایک انوکھا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنی یہ جو وعدہ ہے جو وہ
اس کو پورا کیا۔ اور اس کے بعد آخر میں ذکر آتا ہے جنت کا اور جہنم کا، کہ جو جہنمی ہیں وہ ایک دوسرے پہ لان تان کر رہے ہوں گے اور جو جنتی ہیں وہ خوشحال رہ رہے ہوں گے۔ اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر آتا ہے کہ جو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں جو اس کی پیروی کریں گے جہنم کو اس سے بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔